یہ جو کل تیجا ساتا 10واں 40واں ہے، کر 100 بار کر، تیرا ہاتھ نہیں ہم پکڑیں گے، ہمارا کام ہے بتانا، وما علیک الا البلاغ المبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اعلان ہی ایک ثابت کروا دے عربی زبان میں یا دنیا کی کسی زبان میں، کسی فقیہ نے لکھا ہو، کسی محدث نے لکھا ہو کہ محبوب نے کہا ہو کہ حضرات میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری بیٹی فوت ہوئی ہے اور میری اہلیہ فوت ہوئی ہے، ثواب بڑا اہم ہے، اصالے ثواب کے لیے کل کل شریف کا ختم یا 30 تاریخ کو تیجے کا یا 7ویں تاریخ کو ساتے کا یا 10ویں تاریخ کو 10ویں کا یا 40 دنوں کے بعد 1.25 مہینے والے دن جو ہے وہ 40ویں کا ختم شریف دیا جائے گا۔ جا ساری دنیا کی کتابیں کھنگال مار، اگر تجھے میرے محبوب کی زبان سے صرف ان چیزوں کا اعلان مل جائے، مجھے ایک دفعہ ضرور بتانا، تیرے علاقے میں آ کے ختم میں شرکت میں کروں گا۔ یہ جو میں سن رہا تھا، آپ بھی اسے سن رہے تھے، اس کے اندر مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک مولانا صاحب ہیں، یہ اہل حدیثوں کے عالم ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر مجھے کہیں سے کوئی عربی عبارت، کسی قسم کی کوئی کتاب کا حوالہ، کوئی تاریخی حوالہ یا کہیں پہ اللہ کے نبی نے تیجا، سوئم، کل، 40واں، 15واں، 7واں، یہ کہیں پر بھی اگر اس کا آپ کو کوئی ثبوت ملتا ہے تو وہ ہمیں بتا دیں۔ میں اکثر اوقات یہ دیکھتا رہتا تھا کہ ان کی مساجد کے اندر جب نماز جمعہ پڑھایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ان کے جو باہر والے لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، ان کی محافلوں کے اندر بھی جو باہر والے لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات یہ بند کر کے اپنی محافلیں کرتے ہیں۔ مجھے آج اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے اس قسم کی من گڑھت قسم کی باتیں جب کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اتنے دعوے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں تو سادہ لو عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ بالکل جو بات کر رہے ہیں یہ مبنی بر حق ہے۔ اگر یہ باہر والے لاؤڈ سپیکر کھول کے جمعے پڑھائیں، تقریبات کے اندر تقاریر کریں تو یقین جانے محلوں کے اندر رہنے والے جو بابے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، وہی ان کے دفاع کے لیے اور ان کو دلائل دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ یہاں پر موصوف نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی مجھے جو ہے وہ حوالہ دے دے تو میں جو ہے وہ اس آدمی کے علاقے کے اندر آ کے محفل کے اندر میں شامل ہو جاؤں گا۔ محترم، میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ نہ آپ مجھے اس حوالہ جو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ بڑا مستند حوالہ جات آپ کو دوں گا اور آپ کے بالکل مزاج کے مطابق، بیماری کے مطابق آپ کو جو ہے وہ دوائی دی جائے گی، پھکی دی جائے گی۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کو میرے علاقے کا نہیں پتہ، مجھے آپ کے علاقے کا نہیں پتہ، لیکن یہاں پر میں ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اہل دیوبند کے تبلیغی جماعت کے ایک معروف عالم دین ہیں۔ حالیہ دنوں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر سوئم کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ یہ دعوت دی ہے کہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ فلاں دن جو ہے وہ سوئم کا ختم ہوگا، کل کا ختم ہوگا۔ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگوں نے دیکھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی لوگوں نے دیکھی۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان کے علاقے کے اندر جا کے وہاں پر کسی مسجد کے اندر آپ کل کی محفل کے اندر شریک ہو کر یہ اعلان کر دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں دین کے حوالے سے انتہائی میں نے کمزور بات کر دی صرف اپنے مسلک کے دفاع کے لیے۔ آپ موصوف کو مجھے یہ اپنے دوست یہ ویڈیو جو سنا رہے تھے آپ نے بھی سنی ہے، موصوف نے بڑا اس کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ اس حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ برجندی کے اندر یہ حضرت ملا علی قاری کی تصنیف ہے، ہدایت الحرمین کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ کان الیوم الثالث من وفات ابراہیم بن محمد علیہ السلام وجاء ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وعنده تمرۃ یابسۃ ولبن الناقۃ وخبز الشعیر فوضعها عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ مرۃ وسورۃ الاخلاص 3 مرات۔ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ یہ جب چیزیں آپ نے تلاوت فرمائی اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وانت لها اہل وهو لها اہل ثم رفع یدیہ ومسح علی وجہہ وامر ابا ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان یقسمها بین الناس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثواب هذه الاطعمۃ لابن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے اور حضرت ابراہیم بن محمد کی وفات کا 3 دن تھا۔
آپ جب وہاں پر تشریف لے کے آئے تو آپ 3 چیزیں لے کے آئے. کیا کیا لے کے آئے؟ تامراتن یابستن، خشک کھجوریں آپ لے کے آئے. لبن الناقۃ، اونٹنی کا دودھ آپ لے کے آئے. خبز الشعیر، جو کی روٹی آپ لے کے آئے. اور فوضع عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس وہ تینوں چیزیں رکھ دی. اللہ کے نبی نے پھر قرأ سورۃ الفاتحہ مرتن و سورۃ الاخلاص 3 مرات، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، 1 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. یہ جو ہمارا مروجہ طریقہ کار ہے کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے. اللہ کے نبی نے یہ پڑھنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا کہ جا کر یہ کھانا لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ثواب هذه الاطعمة لابنی محمد بن ابراہیم، کہ یہ میرے بیٹے ابراہیم کے ثواب کے لیے جو ہے یہ میں سارا کا سارا جو عمل میں نے کیا ہے یہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں. اب یہاں پر حضرت ابراہیم بن محمد جو ہے وہ آپ بچپن کے اندر آپ کا وصال ہو گیا، وہ محفوظ عن الخطا تھے، معصوم تھے، ان کے لیے دعا کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی نے اس عمل مبارک کو اس لیے کیا کہ تاکہ میری امت کو قیامت تک اس عمل کا جواز بھی مل جائے اور اس کی تعلیم بھی مل جائے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر محدث دہلوی کے خاندان کو کون نہیں جانتا؟ شاہ عبد المحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ کے اندر اور ملفوظات شاہ ولی اللہ کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر تیجے کا رواج، سوئم کا رواج جو ہے وہ موجود ہے. اور اس پر وہ دلیل مدارج النبوہ کے اندر یہ دیتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی جب موتا کے اندر، غزوہ موتا کے اندر شہادت ہوئی تو تیسرے دن اللہ کے نبی آل جعفر کے پاس تشریف لے کے آئے اور آپ نے وہاں پر ان کے لیے دعا فرمائی اور پھر وہاں پر ان کے لیے کھانا ارسال فرمایا اور اس کھانے کو وہاں پر تقسیم کیا گیا اور اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو پیش کیا گیا. اب میرے بھائی یہاں پر آپ لوگوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کتاب، دنیا کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ میرے سامنے پیش کر دے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث، عربی عبارت، فارسی عبارت، اردو عبارت، اب سادہ لو عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ جو بات کر دی گئی ہے یہ بالکل مبنی بر حق ہوگی. خدا کے لیے ایسی باتیں کر کے اپنے عقیدے کے لیے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے لوگوں کے عقائد خراب نہ کریں اور اس قسم کی کمزور باتیں لوگوں کے سامنے آپ بالکل بھی بیان نہ کریں.